میاں صاحب، نواز شریف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کے اوپر بڑی متضاد آراء آئی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ وہ لندن جا رہے ہیں بہت جلد. باقی سارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال، یا کوئی اسکیجول تیار نہیں ہوا. کچھ کنفرمیشن دیں گے کب جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی حتمی فیصلہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں. میں نے کہا کوئی حتمی بات نہیں ہے، مگر اپنے چیک اپ کے لیے وہ ضرورت ان کو ہے. تو جب وہ چاہیں گے ضرور جائیں گے، مگر انشاءاللہ واپس بھی چیک اپ کے بعد آئیں گے. واپس بھی آئیں گے اتنے عرصے بعد جتنی لاسٹ ٹائم چیک اپ کے بعد آئے تھے میاں صاحب؟ بڑی دیر کر دی، مہربان احتیاطی والی سچویشن، یا اب کی بار ذرا جلدی آ جائیں گے؟ لیکن نہیں نکا، وہ جو یہاں چیک اپ ہو رہا تھا اس کے پیش نظر وہ چیزیں آگے پیچھے ہوئی تھی. اب یہاں چیک اپ اور ہے، اور وہ حقیقی چیک اپ ہے. آ جائیں گے فوری انشاءاللہ. اب جو یہاں چیک اپ ہو رہا ہے اس میں پی ایم ایل این کا چیک اپ ہونے کے امکانات تو نہیں ہے میاں جاوید لطیف صاحب؟ آگے چل کے دسمبر کے اندر پی ٹی آئی کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. دیکھیں نکا، دو تین چیزیں ہیں، اور اللہ نہ کرے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو. کیونکہ ملک کے اندر جو انتشار پیدا کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی اور کی جا رہی ہے، اور کچھ پکڑی گئی وہ منصوبہ بندی جنرل فیض حمید کی شکل میں، اور مگر باقی جو مورے ہیں وہ ابھی تک آزاد ہیں. وہ سہولت کاری ابھی تک اسی طرح ہے. وہ منصوبہ بندی کرنے والے ابھی بالکل اسی طرح منصوبہ بندی کر رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی آپ گفتگو کر رہی تھیں کہ مقامی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے ہیں، جس طرح کہ رؤوف حسن بات کرتے ہیں کہ ہم بالکل ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہتے ہیں. بھائی پھر آپ یہ سیدھی بات کر کیوں نہیں دیتے کہ ہمارا سیاست کا یا اقتدار میں آنے کا مقصد، کیونکہ مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ان کا جس کو کسی جماعت کو یا لیڈرشپ کو دیا جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آج مورا پہنچ چکا ہے مقامی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا. اب مقامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے، کسی اور سے بات نہیں کریں گے. یہ اسی طرح ہے جس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے لیے معصوب بیتاب ہیں. اور انیکا، آپ کو علم ہوگا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی منتخب نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے. اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یقیناً عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، تو وہ اس کو ضرور چاہتے ہوں گے، اور گولڈ سمتھ کی فیملی کے ذریعے ضرور اپروچ کیا گیا ہوگا، یا ضرور عمران خان کی فیور کی جاتی ہوگی. جس طرح کہ صادق خان میئر لندن بنے تھے تو عمران خان گولڈ سمتھ فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے، مگر وہاں کی عوام نے ریاکشن دیا اور صادق خان منتخب ہو گئے اور وہ ہار گئے. اسی طرح آج وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ضرور عمران کو منتخب کروانے کی کوشش کرے گی، مگر جو ریاکشن وہاں کی عوام کا آ رہا ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن ان کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک، اگر میں آپ کی بات مان لوں میاں صاحب کہ عمران خان کو باہر کی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر کے پاکستان میں اقتدار میں لے کر آنا چاہ رہی ہے، تو let me be the devil's advocate over here. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 90s میں آپ مطلب پی ایم ایل این کو بچانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی. پی ایم ایل این کے تو پہلے سے روابط تھے. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہم لوگوں کو آپ کدھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کر کے کیا فائدہ ہو جائے گا، یا کیا وہ اچیو کرنا چاہے گی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا، میں جواب دے دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے جس نے سرو کیا، کیا عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی؟ اور جب کبھی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، وہ دفاعی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو،
تو کیا اس وقت ملک کے اندر انتشار پیدا نہیں کیا جاتا؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ 90 سے نواز شریف کے روابط تھے عالمی اسٹیبلشمنٹ سے، تو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے جو روابط تھے تو نواز شریف نے ان کو پاکستان کے لیے استعمال نہیں کیا. اور آپ دیکھیں 90 کی دہائی میں جب نواز شریف پہلی دفعہ آئے تو پاکستان کے اندر موٹر ویز کا جال، معیشت کو بہتری آئی، اور 90 کی آخری سالوں میں، دہائی کے آخری سالوں میں آپ نے دیکھا دفاعی لحاظ سے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس کا انجام نواز شریف کا جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. پھر نواز شریف 20 کی دہائی میں جب دوبارہ آئے تو آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے نواز شریف سے دشمنی یا کیوں ان کے خلاف ہیں، تو سی پیک ہے. سی پیک عالمی قوتیں نہیں چاہتی کہ، اور خاص طور پر میں امریکہ کا ذکر کروں گا، خاص طور پر میں ذکر کروں گا چین کی انوالومنٹ پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی ہے وہ پسند نہیں کرتا، لہٰذا وہ خلاف ہے. ہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتشار پیدا کیا اور سی پیک کو بند کیا عمران خان نے آ کے، اور وہی کمٹمنٹ تھی، وہی دیا گیا ایجنڈا تھا جو عمران خان نے پورا کیا، اور پھر وہی ایجنڈا تھا جو آپ کو نظر آیا 9-10 مئی کو. جب ہم 9-10 مئی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بار بار 9-10 مئی کا ذکر کرتی ہے. وہی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں انکوائری کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں. کریں. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کر رہے انکوائری؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ جوڈیشل کمیشن بنانے سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ منطقی انجام تک پہنچانے میں 9 مئی کے کیسز کو کس نے روکا ہے آپ کو؟ اچھا پھر مجھے انیکا یہ بتائیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ بنو چھونی پہ حملہ کرنے والوں کے لیے آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا، پھر میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے یا بلوچستان میں جو دہشت گردوں نے پچھلے دنوں کارروائیاں کی، اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان پہ. اور پھر اسی طرح میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، بھئی کیوں مذاکرات کرنے چاہیے؟ آپ کا آئین قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں. دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا میاں صاحب. یہ بات آپ کی درست ہے. مجھے یاد ہے مرحوم رحمان ملک صاحب نے کہا کہ 14 دفعہ بات کر لی ہے، آگے ہم بات نہیں کر سکتے.